ہمارے جناب محمد نعیم شفیق صاحب جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں آواز دل نشین میں ہم کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف کی بات ہو تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے جنبش نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کلام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ زبان ہے جس کا وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اب میں ملتمس ہوں بیان کے لیے جناب محمد عرفان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بیان کے لیے تشریف لائیں اور اپنے انداز دل نشین سے محفل کی رونق کو افزوں فرمائیں۔ جناب محمد عرفان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی فی اليوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے امتیوں میں سے جو بھی کوئی امتی ہر روز میری ذات اقدس پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا ابھی جواب دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ کچھ عرصہ کے لیے رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت پر جب وحی کا نزول بند ہو گیا تو کافروں کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت پر تان زنی شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سورت کا نزول فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجی، اور تیری کالی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ امام زرقانی نے اس سورت کے تحت ایک واقعے کو نقل کیا ہے، وہ حدیث کی شکل میں انہوں نے واقعے کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدنی دور تھا اور رسول کریم علیہ السلام کبھی کبھار صبح سویرے سیر کے لیے نکلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام سیر کے لیے صبح سویرے نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ ایک وفد طارق جو تھا انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ تو رسول کریم جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک طرف انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے اور دوسری طرف اس وفد کے جانور چل رہے تھے جس کے اندر اونٹ شامل تھے۔ تو آپ نے ان جانوروں کی طرف دیکھا تو ان جانوروں کے اندر ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کریم کی ذات کو پسند آ گیا۔ تو جب آپ کو پسند آ گیا تو آپ نے اس قافلے والوں سے پوچھا کہ آپ سرخ رنگ کا اونٹ بیچتے ہو؟ آپ علماء بیٹھتے ہیں، تاریخ سے آگاہ ہیں کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ سرخ رنگ کا اونٹ بہت ہی مہنگے داموں میں وہ بیچا کرتے تھے اور وہ پسند بھی حضور کریم کی ذات کو آیا۔ تو جب آپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اونٹ بیچتے ہو، انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا،
لیکن جب کملی والے نے گفتگو کی کہ تم بیچتے ہو اور بیچنے پر راضی ہو گئے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو صرف سیر کرنے آیا تھا اور یہ مجھے اونٹ پسند آ گیا ہے، آپ یوں کریں آپ ادھار اونٹ دے دیں، رقم آپ کو بھیج دی جائے گی۔ قافلے والے اس بات پر راضی ہو گئے اور وہ اونٹ قرض کے طور پر بیچ دیا گیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام اونٹ لے کر آپ جا رہے گئے، اب قافلے والے رسول کریم علیہ السلام کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے گئے۔ جب آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب قافلے والے آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے، ارے اللہ کے بندو، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کون شخص تھا، اس نے اپنے پتہ بھی نہیں بتایا اور آپ نے اپنا ایک قیمتی اونٹ ادھار اس کو دے دیا ہے۔ جب نقد سودا کیا جاتا ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب ادھار سودا لیا جاتا ہے تو اس پر لکھ پڑھ کی جاتی ہے۔ تو وہ لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی، ایک شخص آیا اور ایک قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، آپ نے پتہ بھی نہیں پوچھا۔ انہی لوگوں میں سے ایک بولتا ہے، میں تو اس کے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ ایک دوسرا بولا، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بولتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پر عکس پڑ جاتا تھا۔ ایک تیسرا بولا، میں تو اس کی واللیل والی زلفوں کو دیکھ رہا تھا کہ جو اللہ نے اس کی زلفوں کے اندر خم رکھے تھے، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک چوتھا بولا، میں تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک عاشق بولتا ہے، مکھ چند بدن شاشانی، متھے چمکے دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اخ مستانی ہے، منہ رکھی ہیں مد بھریاں۔ ابھی قافلے والے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے اندر ایک بی بی بیٹھی تھی، وہ خیمے کے پردے کو ہٹا کر کہتی ہے، اے قافلے والو، انا ضامنۃ لسامانی جمالکم لا یقدر بکم، اگر وہ شخص آپ کی رقم ادا نہیں کرتا تو اس کی رقم میں خود ادا کروں گی۔ قافلے والے پریشان ہو گئے، انہوں نے سوال کیا، بی بی آپ جانتے ہو، آپ کو پتہ ہے وہ کون شخص تھا؟ وہ عورت کہتی ہے، پردے سے بول اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے میں جانتی تو نہیں ہوں، لیکن وہ جب آپ سے گفتگو کر رہا تھا میں نے پردے کو ہٹایا تھا، جب پردے کو ہٹایا تھا میری نظر اس حسین و جمیل چہرے پر پڑی تھی، میں نے اس چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ جس کا اتنا حسین و جمیل چہرہ ہے وہ کبھی جھوٹ بول بھی نہیں سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام اگر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ بھی دیتے، لیکن آپ کا چہرہ ہی اتنا حسین و جمیل تھا کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قافلوں کی صورت میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے گئے، جو لوگ کاروبار کر رہے تھے وہ بھی رسول کی زیارت کے لیے آ رہے گئے، اور جو لوگ کام کر رہے تھے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی رسول کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا تو میں اس بات پر پہنچا کہ رأیت وجہ رسول اللہ، جب میں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، عرفت میں نے پہچان لیا کہ ان وجہہ لوجہ کذاب، ایسا حسین و جمیل چہرہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ جب وہ عورت بی بی نے یہ جملہ کہے کہ انا ضامنۃ لسامانی جمالکم، کہ میں اس کملی والے نبی کے چہرے کو دیکھ کر ضمانت دیتی ہوں اگر اس نے اونٹ کی قیمت کو ادا نہ کیا۔ ابھی قافلے والوں کے دوران یہ گفتگو چل رہی تھی، ادھر سے حضور کے غلام رقم لے کر آ گئے اور وہ رقم دی اور کچھ اضافی کھجور بھی عطا کیے اور کہا اے قافلے والوں یہ اونٹ کی رقم ہے اور یہ ہمارے نبی نے آپ کو کھجور بھیجے ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے۔ قافلے کے سردار نے بولا ہم یہ رقم بھی بعد میں لیں گے، یہ کھجور بھی بعد میں کھائیں گے، پہلے بتاؤ آپ کے کملی والے کا ڈیرا کہاں پہ ہے؟ اب صحابہ کرام نے کہا وہ فلاں جگہ پہ کھجوروں سے بنا ہوا وہ وہاں پہ میرے نبی کا گھر ہے، وہیں پہ وہ رہتے ہیں۔ جب وہ قافلے والے اور سردار رسول کریم کے قدموں میں گئے اور اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب نبی کے چہرے کو دیکھا اس کے ڈیرے پہ پہنچے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نزول فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، کالی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھ کر، دیکھنے والے
कहते हैं देख कर अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख कर सूरत तेरी। वमा अलैका इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अल्लामा इरफान साहब जो अपने मखसूस अंदाज में बहुत प्यारे खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे